الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے، فاذکرونی، میرے بندو تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ رب العزت کی یاد یہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہترین انعامات میں سے انعام ہے۔ آج ہم لوگ یاد الہی کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ ہمارے لیے ہمارے پاس دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ہے، یاد الہی کے لیے وقت نہیں۔ تو آج ذکر اور یاد الہی کے بارے میں کچھ بات ہوگی۔ ذکر قرآن مجید کا ایک لفظ ہے، عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اور اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک مطلب اس کا خود قرآن بھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو قرآن مجید کے معنی میں بھی استعمال ہوا، لیکن اس کا ایک معنی یاد الہی ہے۔ تو آج کی اس محفل میں جہاں بھی ذکر ہوگا، لفظ ذکر، اس سے مراد یاد الہی ہے۔ یہ یاد الہی کے لیے بیٹھنا، کچھ تسبیحات، ذکر، مراقبہ کرنا، اس کو اب ایک عام اور نفلی اور اضافی چیز سمجھا جانے لگا۔ عوام تو عوام، بعض خواص بھی، نیک لوگ، متقی لوگ بھی اس کو اہمیت نہیں دیتے، غفلت برتتے ہیں۔ تو آج ہماری زندگیاں ذکر کی برکتوں سے خالی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے محسن ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں، ہمارے پیدا کرنے والے ہیں۔ ہمیں تو ہر وقت ان کی یاد میں رہنا چاہیے، ہر وقت ان کی تعریف، ان کا ذکر ہماری زبان پہ، دل پہ جاری رہنا چاہیے، تاکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے، سکون والی زندگی میں رہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے، ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بنا کے رکھو۔ اگر کوئی غفلت میں چلا جائے تو اس کے لیے بھی قرآن کی آیت ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان۔ اے بنی آدم، میں نے تم سے کیا عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کے پیچھے مت چلنا، میرے پیچھے چلنا، میری بات ماننا، صراط مستقیم پر چلنا، میرے حکم کو پورا کرنا۔ کیا یہ باتیں تم سے نہیں کی تھی؟ اللہ رب العزت تنبیہ بھی کرتے ہیں۔ اور جو آدمی اللہ رب العزت کی یاد سے آنکھیں چرا لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت بھی اس کو شیطان کو اس پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ جو آدمی اللہ رب العزت کی یاد سے آنکھیں چرا لیتا ہے، اللہ رب العزت شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ کسی بندے کو اس کے دشمن کے حوالے کر دیا جائے، کسی بندے کو اس کے دشمن کے حوالے کر دیا جائے کہ بھئی تم جانو اور تمہارا کام جانے، اور دشمن کو اس کے اوپر ہوڑ مل جائے۔ اب بتائیں اس سے زیادہ بد نصیبی اور کیا ہوگی، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا کہ اللہ کسی کو شیطان کے ہی سپرد کر دیں۔ کہ کن کو کیا جاتا ہے؟ قرآن کے اندر آتا ہے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو اللہ کی یاد سے، رحمان کی یاد سے آنکھیں چرائے، یاد نہ کرے، وقت نہ نکالے، اللہ فرماتے ہیں شیطان کو اس کے اوپر ہم مسلط کر دیتے ہیں، اس کا ساتھی بن جاتا۔ تو قرآن مجید سے معلوم ہوا ذکر نہ کرنے والا یہ شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور اس دشمن سے بچنے کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہے وہ کیا؟
اللہ رب العزت کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کو پکارنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ ہے۔ اگر ہم ذکر کریں گے اور کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ جائیں گے، شیطانی ہتھ کنڈوں سے ہم بچ جائیں گے، بچا لیے جائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک جو پرہیزگار متقی لوگ ہوتے ہیں، جب شیطان اور ان کی جماعت، شیطان کی جماعت ان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو شیطانی چیزوں سے بچا لیتے ہیں۔ تو یاد الہی یہ شیطان کے حملوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، یہ قرآن ہے۔ ایک مثال سمجھیے، ابرہہ ایک بادشاہ تھا جو ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر آیا تھا اور چاہتا یہ تھا کہ بیت اللہ شریف کو اپنے لشکر سے گرا دے، ڈھا دے۔ اللہ رب العزت نے وہ ابابیل بھیجی جن کے چونچ میں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں، وہ کنکریاں ان کے اوپر جب برسیں تو بھوسا ہوا لشکر بن گیا، ختم ہو گیا، تہس نہس ہو گیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ یہ دل بھی تو اللہ کا گھر ہے نا، یہ دل بھی اللہ کا گھر ہے، بالکل اسی طرح دل اللہ کا گھر۔ اے بندے، یہ شیطان جب ابرہہ بن کر تیرے اس گھر کے اوپر، دل کے اوپر حملہ آور ہو، تو بھی لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا، اللہ کو یاد کر، یہ اللہ اللہ کرنا، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانا، یہ وہ کنکریاں بن جائیں گی جو شیطان ابرہہ کے لشکر کو تہس نہس کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو ہمیں لا الہ الا اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی ایک جگہ نہ انسان سے شکوہ کیا ہے، یہ ابن آدم ما انصفتنی، آدم کی اولاد تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اور آگے کیا عجیب بات فرمائی، توجہ سے سمجھیں۔ فرمایا پروردگار عالم نے، اے میرے بندے، میں نے جنت کو جو تیرا گھر ہے اس کو تیرے دشمن شیطان سے پاک کر دیا، اس کو باہر نکال دیا۔ اے میرے بندے، میں نے جنت کو جو تیرا گھر ہے اس کو تیرے دشمن شیطان سے تیرے لیے پاک کر دیا، اس کو صاف کر دیا۔ لیکن میرے بندے، یہ تیرا دل، میرے بندے تیرا دل میرا گھر ہے، تو نے تو اس کو شیطان سے پاک نہیں کیا، میرے دشمن سے اسے پاک نہیں کیا، تیرے دل میں تو میرے دشمن کے ڈیرے ڈلے ہوئے۔ اے ابن آدم، تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کیسی سچی بات ہے۔ شیطان کو تو اللہ نے جنت سے نکال کر اس سے پاک کر دیا، لیکن ہم نے اپنے دل میں یاد الہی بسانے کے بجائے شیطانی باتیں بسائی ہوئی ہیں، تو انصاف تو نہ ہوا نا۔ اچھا، یہ خیال پیدا ہوتا ہے، جب یہ دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی صاف کر لیں، بندے کی ڈیوٹی کیوں لگائی ہوئی؟ اللہ اس دل میں آنا بھی چاہتے ہیں، بسیرا بھی چاہتے ہیں، کہتے بھی ہیں اس کو میرے لیے صاف کرو، اور کہتے بھی ہیں دل میرا ہے، میرے لیے ہے، تو صاف بھی خود ہی کر دیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو علماء نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ گھر کی صفائی ہمیشہ میزبان کے ذمے ہوتی ہے، مہمان کے ذمے صفائی نہیں ہوتی۔ مہمان کا تو اکرام کیا جاتا ہے، صاف جگہ پہ بٹھایا جاتا ہے۔ دل جب یہ اللہ نے ہمیں دیا، ہمارا ہے، اب ہمیں اس کو صاف کرنا ہے تاکہ اس میں رحمان کا بسیرا ہو سکے، اللہ کی یاد اس میں سما سکے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، میں 7 زمینوں اور آسمانوں میں نہیں سماتا، میں قلب مومن کے اندر سما جاتا ہوں۔ تو ہمیں اس دل کو صاف کرنا ہے۔ اچھا، ایک عام دستور ہے دنیا کے اندر، اگر کسی دشمن پر قابو پا لیا جائے تو سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں ہینڈز اپ۔ کیوں؟ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی خطرناک چیز ہے، کوئی ریوالور ہے، کوئی خنجر ہے، تو وہ اسے لے لیا جائے، گرا دیا جائے تاکہ اس سے محفوظ ہو سکے بندہ۔ سب سے پہلے کیا کام کیا جاتا ہے؟ کسی کو جب گرفتار کرتے ہیں یا پکڑتے ہیں تو ہینڈز اپ، ہاتھ اٹھواتے ہیں، تاکہ کوئی مہلک ہتھیار اس کے ہاتھوں میں ہے تو اس کو روک دیا جائے، محروم کر دیا جائے، تاکہ اس پہ پورا کنٹرول حاصل کر لیا جائے۔ شیطان کا بھی یہی معاملہ، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلے بندے کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ یہ یاد الہی ہمارا ہتھیار ہے، وہ ہمیں سب سے پہلے یاد الہی سے غافل کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان کے اوپر چڑھ آیا اور شیطان نے ان کو یاد الہی سے بھلا دیا۔
یعنی ان سے وہ ہتھیار چھینا جو زیادہ ان کے لیے فائدہ مند تھا، وہ چھین لیا، خطرناک ہتھیار چھین لیا، اب خالی ہاتھ ہو گئے۔ شیطان کے پھر اگلا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلے یاد الہی سے بھلاتا ہے، اس کے بعد آگے بڑھ کر سنتوں کے اوپر اور فرائض کے اوپر حملے کرتا ہے، پھر دل کے اوپر شکوک اور شبہات کے حملے کرتا ہے، آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ ساری باتوں کے بعد فرمایا کہ شیطان تمہیں روکتا ہے یاد الہی سے اور نماز سے۔ نماز سے روکتا ہے یہ بعد میں فرمایا، یاد الہی سے روکتا ہے یہ پہلے فرمایا۔ یہ انسان کی نا فرسٹ ڈیفنس لائن ہے یاد الہی۔ تو شیطان پہلے کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے بندہ یاد الہی میں لگا ہوا ہے، اس کو یاد الہی سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو بندہ یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے پھر شیطان کا اگلا حملہ سنتوں کے اوپر، فرائض کے اوپر، عقائد کے اوپر ہوتا ہے۔ تو عقل مند بندہ وہی ہوتا ہے جو دشمن کو اندر آنے ہی نہ دے، باہر ہی رکھے، دور ہی رکھے۔ عام طور سے ملکوں کی نا ایک سے زیادہ ڈیفنس لائن ہوتی ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے جو فرسٹ ڈیفنس لائن ہے دشمن اس سے پیچھے ہی رہے، اندر آئے نا۔ یاد الہی فرسٹ ڈیفنس لائن کی مانند، جب اس سے انسان غافل ہوا اب سیکنڈ ڈیفنس لائن پھر وہ دل کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے۔ شیطان انسان کا پیچھا کرتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو یہ دل کے اوپر پھر حملے کرتا ہے۔ اور ہمارے غافل ہونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ علامت کیسے پتہ چلے؟ کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، پڑھنی فاتحہ ہوتی ہے، پڑھ اتحیات رہے ہوتے ہیں، اتحیات پہ بیٹھتے ہیں اور جناب وہاں پہ پتہ نہیں کچھ اور ہی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا قل هو اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ شیطان نے حملہ تو کیا ہوا پورا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم سارا دن دکان کے اندر ہوتے ہیں اور جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو ہماری دکان ہمارے اندر ہوتی ہے۔ صرف حاضری مطلوب نہیں ہے، اللہ کو حضوری بھی مطلوب ہے۔ نماز میں ہم حاضری بھی دیں اور حضوری کے ساتھ دیں، یہ مطلوب ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور قلب کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، اس نماز کی کوئی شان ہی نہیں ہے جس کے اندر حاضری تو ہے حضوری نہیں ہے۔ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی لیکن سب کے دل یاد الہی سے غافل ہوں گے۔ تو نماز میں حاضر ہو جانا یہ الگ کام ہے، اور دل کا اللہ کے سامنے حضوری میں آ جانا یہ ایک اور بات ہے۔ اچھا، نماز کا اصلی مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد اصلی کیا ہے؟ قرآن مجید میں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو نماز کا مقصد بھی یاد الہی، اور ہماری نماز جس میں یاد الہی کچھ نہ ہو، ہماری نماز تو ایسی غفلت والی ہوتی ہے۔ اگر ہم یاد الہی والی نماز پڑھیں خشوع خضوع کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ، اکثر لوگوں کو دیکھا رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو پوری طرح ابھی کھڑے نہیں ہو پاتے، سجدے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ایک سجدہ کر کے جب بیٹھتے ہیں اعضاء کو سکون نہیں ملتا، دوسرے سجدے کی طرف فوراً دوڑ لگاتے ہیں۔ یہ بے سکونی والی، جلد بازی والی نماز یہ پھر نماز تو نہیں رہتی۔ قرآن کے اندر آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تو برائی سے روکتی ہے، فحشاء سے روکتی ہے۔ ہماری نماز ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہی تو اس کا مطلب ہے ابھی ہماری نماز نہیں بنی، ہمیں ابھی اپنی نماز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ بھی نماز پر محنت کرتے ہیں یقیناً ان کی نماز بہتر ہو جاتی ہے۔ پہلے لوگ اللہ والوں کے پاس آتے تھے کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، نماز کی کیفیات نصیب ہو جائیں۔ ایک بزرگ آئے، ایک عالم آئے ایک اللہ والے کے پاس اور آ کے عرض کیا حضرت مجھے ایسی نماز پڑھنی سکھا دیجئے جیسی صحابہ پڑھتے تھے۔
آج تو لوگ بیت بھی ہوتے ہیں نا، تو کیوں؟ جاب اچھی ہو جائے، کوئی تعویذ دے دیں، بیٹی کا رشتہ ہو جائے، کوئی بیمار ہے گھر میں وہ صحت مند ہو جائے، میرا جھگڑا ہے وہ دور ہو جائے، بیوی مانتی نہیں وہ ماننے لگ جائے، یہ معاملے ہوتے ہیں۔ کون ہوتا ہے جو آ کے یہ کہے کہ میری نماز ایسی ہو جائے کہ اللہ کا قرب مجھے مل جائے؟ اس کے لیے تو آج بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ ایک صاحب کسی اللہ والے سے، کسی شیخ سے بیعت تھے، تو ایک مرتبہ اپنے کسی دوست کو کہنے لگے کہ میرے شیخ تو بڑے پہنچے ہوئے، بڑے کامل ہیں۔ بھئی کیا مطلب، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، بڑے عالی مقام ہیں، بڑا ان کی شان ہے، اور میں بڑا ان کا قدردان ہوں۔ بھئی کیا ہوا، کوئی بات تو سناؤ۔ کہا بھئی بات یہ ہے کہ میری بیوی روٹھ کے چلی گئی تھی، میں نے بڑی کوشش کی، بار بار سسرال جاتا، اس کی منتیں کرتا، سب کچھ کرتا، مانتی نہیں تھی، نہ وہ مانتی نہ سسرال والے مانتے۔ جب بالکل تھک گیا میں اپنے شیخ کے پاس آیا، میں نے کہا حضرت مجھے کچھ پڑھنے کو بتا دیں، بیوی مان جائے۔ انہوں نے کچھ پڑھنے کو بتایا، وہ میں نے پڑھا، لو جی اس کے بعد میں سسرال گیا اور وہ تو 1 منٹ میں تیار تھے، پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ پہلے تو مانتے نہیں تھے، اب میں گیا ہوں تو جناب ایسے تیار۔ تو اب یہ جو سنی نا بات، جس نے سنی اس نے کہا تو نے اپنے شیخ کی کوئی قدر نہیں کی۔ میں کہا کیا کہہ رہے ہو خدا کے بندے، میں ان کی کرامت سنا رہا ہوں، ان کی تمہیں تو بڑائی سنا رہا ہوں، یہ ناقدری ہے؟ میں کہا تو نے کوئی قدر نہیں کی۔ بھئی کیا مطلب میں نے قدر نہیں کی؟ کہ تم نے شیخ کے پاس جا کے بیوی کا قرب مانگا، شیخ کے پاس جا کے اللہ کا قرب مانگ لیتے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ تو اللہ کے لیے بیعت ہونا، اللہ کے لیے کسی سے رابطہ رکھنا، یہ مقام کچھ اور ہے۔ اور یہ بات بھی پکی ہے، قرآن مجید کے اندر بات آتی ہے، جو انسان پابندی کے ساتھ اللہ کی یاد کرتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے نکال لیتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو، آگاہ رہو، یہ جو دلوں کا اطمینان ہے یہ میری یاد میں ہے۔ آج ہمارے پاس یاد الہی کے لیے وقت ہی نہیں۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ کسی نے کیا خوب کہا، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ ہم اللہ کو یاد تو کریں اور خوب یاد کریں۔ پھر یاد الہی کا جو مقام ہے نا، یاد کا جو مقام ہے وہ دل ہے، زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ دیکھیں کسی ماں کا بیٹا ہو اور دور کسی ملک میں وہ جاب کے لیے گیا ہوا ہو، اب 15 دن بعد کال آئے بیٹے کی، تو ماں نے کبھی کہا کہ بیٹا میری زبان نے تجھے بڑا یاد کیا، میرے جگر نے تجھے بڑا یاد کیا، میرے ہاتھ پاؤں نے تجھے بڑا یاد کیا، آنکھوں نے نہ، ہمیشہ کہے گی بیٹا میرے دل نے تجھے بڑا یاد کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دل ہے یاد کا مقام، زبان سے اظہار ہوتا ہے۔ تو جب کسی بندے کے دل میں اللہ کی یاد رچ جائے، بس جائے، ہر وقت وہ یاد الہی میں مگن ہو جائے، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول۔ جب انسان محنت کر لیتا ہے نا تو اس کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے۔ کسی شاعر نے اس کیفیت کو لکھا، گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ اللہ میں دنیا کی ساری چیزوں میں مصروف تو رہا ہوں، لیکن بہرحال تیری یاد سے نہیں میں غافل ہوں۔ حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے موقع پہ تھا، تو میں نے ایک شخص کو دیکھا خراسان سے آیا ہوا تھا اور بیت اللہ کے غلاف سے لپٹا ہوا تھا، رو رو کے دعائیں مانگ رہا تھا۔ میں نے اس کے قلب کی طرف توجہ جب کی تو دیکھا کہ اس کا قلب یاد الہی سے غافل ہے۔ اس کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو میرے ساتھی ہے نا خراسان سے آئے ہوئے، کاش یہ مجھے دیکھ لیتے، کیسا میں رو رو کے اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ تو اس کا دل کہیں اور تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں مینا گیا، وہاں ایک نوجوان کو دیکھا، اس کی طرف ہجوم تھا، چیزیں سیل کر رہا تھا کچھ، اور خریداروں کا ہجوم تھا، اور میں نے جب اس کے دل کی طرف توجہ کی تو یاد الہی سے اس کا دل جڑا ہوا تھا۔ ایک شخص بیت اللہ کے غلاف سے لپٹ کر غافل، اور ایک کاروبار کرتے ہوئے یاد میں شامل۔
اب یہاں بعض لوگوں کو سوال اشکال پیدا ہو جاتا ہے، جی یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ ہر وقت یاد الہی میں رہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایک مثال ہے، دیکھیں بھائی، دو بھائی ہیں، ایک اپنی جاب پہ جا رہا تھا، دوسرے نے انٹرویو کے لیے جانا تھا۔ جس نے انٹرویو کے لیے جانا تھا نا، اس کو بڑے بھائی نے سمجھایا ایسے دیکھنا، یہ کرنا، اعتماد سے جواب دینا، یہ بات ہو تو ایسے کرنا، اور اس چھوٹے نے کہا بھی آپ میرے لیے دعا کریں، میں جا رہا ہوں۔ یہ بڑا اپنے دفتر چلا گیا، اپنے کام میں ڈاک سمیٹی، لوگوں سے ملا، دوپہر کو کھانا کھایا، نماز پڑھی، سارے کام کرا کے شام کو جب 5 بجے آفس بند کر کے واپس آیا گھر، تو بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ تو سلام کے بعد پہلی بات یہ کہ بھائی کیا بنا تمہارے انٹرویو کا، سارا دن تمہارے خیال میں رہا۔ تو جب ہمارا دل مخلوق میں اٹک سکتا ہے باقی کام کاج کے ساتھ، تو یاد الہی کے ساتھ، خالق کے ساتھ، ذات کے ساتھ بھی اٹک سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اللہ 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 کرنا سکھایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو اس سے ذرا تکلیف ہوتی ہے کہ جی اللہ اللہ کیا ہوتا ہے، جی سبحان اللہ کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، یہ اللہ اللہ کیا کرنا، یہ اللہ اللہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو سادہ سی ہے اور ایک پھر دلیل کے ساتھ ہے قرآن مجید کی۔ جو سادہ سی بات ہے نا، دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو جب ماں کی طلب ہوتی ہے نا، وہ کیا لگاتا ہے رٹ، امی امی امی، وہ نہیں کہتا میری خوبصورت امی، میری پڑھی لکھی امی، اور میری بہت اچھی امی، سلیقہ مند امی، سب کا خیال رکھنے والی امی۔ وہ کوئی صفات تو نہیں گنواتا، وہ تو ڈائریکٹ امی امی امی۔ اس کو پتہ ہے کہ ماں جب سنے گی تو تڑپ جائے گی۔ اسی طرح بندہ جب اللہ رب العزت کا نام محبت سے لے رہا ہوتا ہے نا، اللہ اللہ اللہ، پھر اس کا ایک اللہ سے ڈائریکٹ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی آغوش میں اپنے بندے کو لے لیتے ہیں۔ اصل میں ہمیں بھی اللہ کہنے کا مزہ ہی نہیں آیا، جب اس کا مزہ لگ جائے گا نا پھر اللہ اللہ پھر کہا کریں گے۔ ہمیں آئس کریم کا مزہ آتا ہے، بریانی کا مزہ آتا ہے، چاکلیٹ کا مزہ آتا ہے، اللہ کہنے کا کبھی دل کو مزہ ہی نہیں آیا، اس لیے پھر یہ باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے، ان کی صحبت میں ایک مرتبہ ابو علی سینا آئے، وہ مفکر آدمی۔ جس وقت وہ پہنچے نا تو حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ اللہ کرنے کے فضائل جو ہے نا وہ بتا رہے تھے۔ اللہ اللہ کرنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، غم دور ہوتے ہیں، قبر اچھی ہوتی ہے، آخرت اچھی ہوتی ہے، علم میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، ایمان مضبوط ہوتا ہے، صحت ملتی ہے۔ اتنے فضائل گنوائے، وہ حیران ہو کے کہنے لگے حضرت ایک اللہ کا نام لینے سے اتنی برکتیں مل جاتی ہیں؟ اب یہ لوگ بھی نا نباز ہوتے ہیں، انہوں نے فرمایا اے خر تو چدا نہیں، ارے گدھے تجھے کیا پتہ؟ اب اتنے مشہور و معروف آدمی کو لوگوں کے سامنے گدھا کہہ دیا۔ اب تو جناب حکیم صاحب کا اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، ساری کیفیت ہی بدل گئی۔ حضرت نے پوچھا حکیم صاحب کیا بنا، آپ کو کیا ہوا؟ کیفیت بدلی ہوئی ہے جی، آپ نے لفظ ہی ایسا کہہ دیا۔ کہا میں نے تجھے گدھا کہا ہے، ایک لفظ گدھا کہنے سے اتنی تبدیلی آ سکتی ہے، تو جو اللہ اللہ کرتا رہے گا اس کے اندر کتنے فائدے آ سکتے ہیں؟ کیا اس کے اندر لفظ اللہ تبدیلی نہیں لے کر آئے گا؟ پھر ایک اور مثال بھی ہے اس کی دوسری مثال یہ ہے، جب منگنی ہوتی ہے نا لڑکا اور لڑکی کی، ابھی نکاح نہیں ہوتا، بڑا کمزور سا رشتہ ہوتا ہے یہ، لیکن جب لڑکی کے سامنے منگیتر کا نام لو اور لڑکے کے سامنے اس کی منگیتر کا نام لو تو کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اتنے کمزور سے تعلق کے باوجود نام لیا تو کیفیت پیدا ہوئی۔ پھر بندے کا تو اللہ رب العزت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، تو جب اللہ کا نام لیا جائے تو پھر کیفیت ضرور پیدا ہونی چاہیے۔ اصل میں ابھی مزہ نہیں لگا ابھی یاد الہی کا، جب یہ مزہ لگ جائے گا تو پھر یہ باتیں ساری ختم ہو جائیں گی، پھر انسان اللہ اللہ کی کوشش کرے گا۔ آج ہمارے دل پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد الہی نہیں کرتے، ذکر کی طرف، معمولات کی طرف توجہ ہی نہیں۔ بیت ہو جاتے ہیں، پھر پوچھو معمولات کیے؟
تو ایک جواب ہوتا جی وقت ہی نہیں ملتا، مراقبہ کیا وہ جی وقت ہی نہیں ملتا۔ کیا کبھی کسی نے یہ بتایا کہ جی کھانا کھانے کا وقت نہیں ملا، ایک ہفتہ ہو گیا کھانا نہیں کھایا؟ ساری مصروفیات کے باوجود کھانا کھانے کا ٹائم ہے۔ باربیکیو کا بھی ٹائم نکال لیں گے، پراٹھے بھی کھائیں گے، اور جناب فلانی جگہ جا کے وہ کھانا ہے، وہاں جا کے یہی کھانا ہے۔ کھانے کا ٹائم ہے، یاد الہی کا ٹائم نہیں۔ کبھی کسی نے یہ تو نہیں بتایا جی مصروفیت اتنی تھی ایک ہفتہ ہو گیا کھانا نہیں کھایا۔ ہاں مصروفیت اتنی تھی اللہ کے یاد نہیں کی، یہ سب کہتے ہیں۔ مجنوں سے کوئی پوچھے کہ تم نے لیلا کو یاد کیا، وہ کہے جی مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، اس کو کیا کہیں گے؟ 2 نمبر کا مجنوں۔ تو ہم بھی 2 نمبر کے مجنوں ہیں، یاد الہی کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد ہمارے دل میں رہے۔ اللہ کی یاد تو جدا ہی نہیں ہونی چاہیے دل سے۔ یہ یاد الہی یہ حکم ہے، اور اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ یاد کرنا اللہ اللہ، یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ ایک تو آپ کو مثال سادہ سی بتائی تھی نا، اب قرآنی دلیل بھی سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ ای فی قلبک، ذکر کر اپنے رب کا اپنے من میں، اپنے جی میں، اپنے دل میں، اپنے دھیان میں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یا اللہ کیسے کریں؟ تضرعا وخیفہ، گڑ گڑاتے ہوئے خفیہ انداز سے۔ تو معارف القرآن میں حضرت مولانا شفیع رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ذکر قلبی اس کا قرآن سے ثبوت ملتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہا دل میں یاد کرو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے دل میں، اپنے نفس میں، جی میں، دھیان میں، من میں۔ ایک اور آیت کو اس کے ساتھ جوڑیں، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر اپنے رب کے نام کا۔ ہمارے رب کا نام کیا ہے جی بتائیں؟ اللہ۔ تو حکم ہے نا اللہ کا نام لو۔ تو ایک حکم یہ آیا ذکر کر اپنے رب کا اپنے دل میں، ایک طرف آیا اپنے رب کا نام کے ساتھ ذکر کرو۔ تو ہمارے مشائخ نے ایک طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے مراقبہ کر لو، ہر طرف سے ہٹ کے، آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے، دل کو اللہ کی طرف لگاؤ اور اللہ اللہ کرو۔ تو یہ باقاعدہ قرآن مجید سے ثابت۔ اور ایسے لوگ جو اٹھتے بیٹھے چلتے پھرتے ہر حال میں، کھڑے ہوں بیٹھے ہوں لیٹے ہوں، اللہ کو یاد کریں، ان کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ اولو الالباب، عقل مند، یہ جینیس لوگ ہیں۔ 2 آیات سن لیجئے۔ ایک آیت میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ جو رجال ہیں نا، اللہ کے جوان مرد بندے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہیں تجارت، خرید و فروخت، معاملات، لین دین یاد الہی سے غافل نہیں کرتے۔ اور دوسری آیت میں آیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو کھڑے لیٹے اور بیٹھے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ 3 ہی تو کیفیات ہوتی ہیں، انسان یا کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا، یہ 3 ہی تو حالات ہوتی ہیں۔ یعنی ہر حال میں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ عقل مند ہیں، یہ دانش مند ہیں، یہ جینیس لوگ ہیں۔ یہ قرآن مجید نے ان کو اولو الالباب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں رچ رہی ہو، بس رہی ہو، زبان سے بھی اسی کا ذکر ہو۔ تو یہ ذکر کرنا انتہائی ضروری، اور ایسا نہیں ہے کہ اگر ذکر نہیں کریں گے تو چھوٹ مل جائے گی، نہ نہ نہ۔ سنیے قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، جو اللہ رب العزت کی یاد سے اعراض کرے گا، یاد الہی کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرے گا، اس کے اوپر چڑھتا ہوا عذاب آئے گا۔ یسلکہ عذابا صعدا، جو یاد الہی سے منہ موڑ لے گا۔ تو من مرضی کی بات نہیں ہے، کیا کیا نہ کیا نہ کیا، نہیں کریں گے تو پھر شیطان بھی مسلط ہو جائے گا اور عذاب بھی اوپر کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر آئیں گے۔ اب ذکر الہی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے 2 مثالوں پہ اور غور کیجئے۔ جب انسان دین کی دعوت دیتا ہے نا
اس کا ایک ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے کہ اس زبان سے لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا ہے۔ دعوت و تبلیغ اصل میں تو یہ انبیاء کا کام ہے، پھر انبیاء کی وراثت میں اور انبیاء کی نیابت میں اس امت کے علماء کو، مشائخ کو، صلحاء کو، امتیوں کو یہ کام عطا کیا گیا۔ اصل کام تو یہ انبیاء کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، جو کہے میں نبی جھوٹا، آپ آخری نبی، اور ختم نبوت کی برکت سے یہ کام جو انبیاء کا تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ امت کو دے دیا۔ اب یہ ابتدا ہوتی ہے کسی کو اللہ کی طرف بلانے کی، نہ زبان سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے دو پیارے نبیوں کو بھیجا فرعون کی طرف دین کی دعوت کے لیے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں کو بھیجا، نشانیاں بھی دیں، کہا جاؤ بڑا باغی طاغی ہوا ہے، جا کے اس سے بات کرو اور نرمی سے بات کرنا۔ اس میں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، آپ بھی جائیے اور آپ کا بھائی بھی جائیں میری نشانیوں کو لے کر، اس کو دین کی دعوت دیں، ولا تنیا فی ذکری، میری یاد سے غافل نہیں ہونا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب ہم زبان سے بھی کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو ہمیں خود بھی یاد الہی کرنے کی ضرورت۔ اب اگر ہم یاد الہی نہ کریں اور فقط زبان سے دعوت دینے کا کام کریں تو ورثۃ الانبیاء میں کیسے شامل ہوں؟ یہ ابتدا ہوتی ہے۔ انتہا کیا ہے دین کی دعوت کی؟ انتہائی قدم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بھی طریقے سے نہیں مانتا اور لڑائی پر آ جاتا ہے تو پھر بات کی جاتی ہے، اچھا ہمارا اور تمہارا فیصلہ پھر تلوار کرے گی، آ جاؤ میدان میں۔ دیکھیے وہ مجاہدین جو جان کی بازی لگانے کے لیے تیار، عین حالت جہاد میں، ادھر سے تلواریں، ادھر سے نیزے، ادھر سے جناب اللہ اکبر کی صدائیں، اور گردنیں کٹ رہی ہیں، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، ایسا عالم ہوتا ہے، وہ کوئی سکون کا عالم تو نہیں ہوتا، ایسا عالم ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے جناب تلواریں نکلی ہوئی ہیں، گردنیں اتر رہی ہیں۔ اس عالم کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا دشمنوں سے سامنا ہو جائے ثابت قدم ہو جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ گردنیں کٹ رہی ہیں، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، ایک عجیب ماحول ہے۔ اس وقت بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ ثابت قدمی کے ساتھ ذکر کی کثرت کرو۔ بالفرض و تقدیر سمجھانے کے لیے، بات سمجھنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا خالی یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا لعلکم تفلحون، ذکر کا ذکر نہ، ذکر اللہ کا ذکر نہ ہوتا کہ ایمان والو دشمنوں سے سامنا ہو جائے، ثابت قدم رہنا، کامیاب ہو جاؤ گے، تو ایک اعتبار سے بات مکمل بھی لگ رہی ہے، لیکن خاص طور سے ذکر کو لے کر آئے۔ یعنی بات کیا بنی کہ ہمیں ذکر کے بغیر کسی میدان میں کامیابی نہیں مل سکتی، کوئی بھی میدان ہو، ہم ذکر کی کثرت کریں۔ تو یہاں تک تو ذکر کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں ہوئیں۔ اب جو آیت شروع میں پڑھی تھی فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اس کے بعد مطلب ہم سمجھ لیتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ میرے بندو تم مجھے فرش پہ یاد کرو گے میں تمہیں عرش پہ یاد کروں گا۔ میرے بندو تم مجھے اپنے دل میں یاد کرو گے میں اپنے جی میں تمہیں یاد کروں گا۔ میرے بندو تم اپنی مجالس میں مجھے یاد کرو گے میں اس سے بہتر فرشتوں کی مجالس میں تمہیں یاد کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج دنیا میں کہیں تعلق جتانا ہو یا نبھانا ہو یا پوچھنا پڑتا ہے، ہاں بھئی اتنے دن بعد ملاقات ہوئی، یاد بھی کیا ہمیں کہ بھول گئے، ہم یاد بھی آئے کہ نہیں؟ یہاں تو پوچھنا پڑتا ہے نا کہ یاد آپ نے کیا بھی کہ نہیں کیا۔ اور اللہ رب العزت تو فرما رہے ہیں میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتَهُ هَرْوَلًا، اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ ہماری حالت کیا ہے؟ تھوڑی سی تنگی آئے تو لوگوں میں بیٹھ کے اللہ کے شکوے کرتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کے دل میں اللہ نے الہام فرمایا، انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے میرے دل میں الہام کیا کہ میرے بندو تمہیں کوئی مصیبت پریشانی تنگی آتی ہے، لوگوں میں بیٹھ کر میرے شکوے کرتے ہو، روز تمہارے نامہ اعمال گناہوں سے لکھے ہوئے میرے پاس بھرے ہوئے آتے ہیں، میں تو فرشتوں کی مجلس میں تمہارے برائیاں نہیں کرتا، تمہارے شکوے نہیں کرتا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا دوسرا مفہوم، اگر تم میری اطاعت کرو گے مخلوق کو تمہاری اطاعت کا حکم دے دوں گا۔ میرے بندو اگر تم میری اطاعت کرو گے میں مخلوق کو تمہاری اطاعت کا حکم دے دوں گا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، جب میں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو میں نے دیکھا میری بیوی نے یا بچوں نے یا میرے غلاموں نے یا میری سواری کے جانوروں میں سے کسی نہ کسی نے ضرور میری نافرمانی کی۔ جب ہمارے چھوٹے ہماری نافرمانی کریں، ہم غور کریں کہ ہم نے کہاں کہاں اپنے رب کی نافرمانی کی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم میری اطاعت کرو گے میں مخلوق کو تمہاری اطاعت پہ لگا دوں گا۔ ایک اللہ والے تھے شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دل میں ایک عجیب ہی خواہش پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا یا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی انہوں نے، یا اللہ جنت میں جس کو آپ نے میرا ساتھی بنانا ہے اگر وہ حیات ہے، زندہ ہے، زمین پہ ہے، تو یا اللہ میری اس سے ملاقات تو کرا دے۔ عجیب دعا مانگی، قبول بھی ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا بھئی فلانی عورت ہے، حبشہ میں رہتی ہے اور میمونہ اس کا نام ہے، جنت میں تمہاری ساتھی ہے۔ اب یہ جناب سفر کر کے حبشہ پہنچے، اس جگہ پہنچے جہاں وہ رہتی تھی، پوچھا لوگوں سے، اس نے کہا تو بکریاں چرانے گئی ہے جنگل میں۔ یہ جناب جنگل چلے گئے۔ اب جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک عورت ہے جو نماز پڑھ رہی ہے، اور بکریاں ہیں کافی جو چر رہی ہیں، بھاگ نہیں رہیں، دوڑ نہیں رہیں۔ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ بکریاں تو اس طرح تابع دار نہیں ہوتی، یہ تو ادھر ادھر اچھلتی کودتی ہیں۔ پھر میں نے اور دیکھا کچھ بھیڑیے بھی ہیں بکریوں سے دور، اور مجھے اس کو مزید حیرت ہوئی کہ وہ بھیڑیے ایسے لگ رہے جیسے ان کی حفاظت کے لیے کھڑے، ان کو کھانے کے لیے نہیں کھڑے۔ تو خیر میں یہ سب دیکھ رہا تھا، اتنے میں اس نے نماز جب پوری کی تو سلام پھیر کے اس نے کہا عبد الواحد، اللہ نے ملاقات تو جنت میں طے کی تھی، ادھر کیا کرنے آ گئے ہو؟ وہ بھی اللہ کی کوئی نیک بندی تھی، اللہ نے ملاقات تو جنت میں رکھی ہے، یہاں کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا بس میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، میں نے اللہ سے مانگا، تو وہ تو جو ہوا سو ہوا، اللہ نے ملاقات کرا دی۔ لیکن جو یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ حیران کن ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھیڑیے بکریوں کو کھانے کے بجائے ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا عبد الواحد یہ بات سمجھنی بڑی آسان ہے، جس دن سے میں نے اپنے پروردگار سے صلح کر لی ہے اس دن سے ان بھیڑیوں نے میری بکریوں سے صلح کر لی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھ سے صلح کرو میں مخلوق کی تم سے صلح کرا دوں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا تیسرا مفہوم، میرے بندو تم میری عزت کرو میں تمہیں عزتیں دوں گا، تم میری عزت کرو میں تمہیں عزتیں دوں گا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، اور ابھی تو ان کی زندگی بڑی ایسی تھی شراب والی اور مختلف قسم کی۔ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں لکھا ہوا زمین پہ نظر آیا، اس کو اٹھایا، صاف کیا، چوما اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے بھی دل میں الہام فرمایا میرے پیارے تو نے میرے نام کو پاؤں سے اٹھا کے سر تک پہنچایا، میں تیرے نام کو فرش سے اٹھا کے عرش تک پہنچا دوں۔ تم میری عزت کرو گے میں تمہاری عزتیں کروا دوں گا، میں تمہیں عزتیں دلواؤں گا۔ اس میں ہم کیا کریں؟ ہر اس چیز کی جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے اس کی عزت کریں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شاعر اللہ کی عزت کریں، اور شاعر اللہ کی عزت وہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے۔ کتاب اللہ شاعر اللہ، بیت اللہ شاعر اللہ،
یہ مساجد شاعر اللہ، اذان یہ شاعر اللہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اللہ، ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے وہ شاعر اللہ۔ ہم قرآن مجید کا ادب کریں، اللہ کا ادب کریں، مساجد کا ادب کریں۔ مساجد میں داخل ہونے کے لیے دل کو حاضر بھی لائیں، حاضری بھی ہو، لباس بھی ایسا ہو جو اللہ کو پسند ہو، دل کی کیفیات بھی بنانے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کو نہیں زیب دیتا کہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر خوفزدہ ہو کر، اللہ کی عظمت اور ہیبت دلوں میں ہو، اللہ کے دربار میں داخل ہو رہے ہیں۔ کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں تو دل میں کیسی کیفیت ہوتی ہے، یہ تو اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں کہ دل میں کوئی کیفیت ہی نہیں، ننگا سر ہے تو ننگا ہی سر چلے جا رہے ہیں، اور پرواہی کسی چیز کی نہیں ہے، بے پرواہی سے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ہم اللہ رب العزت کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہے، اولیاء اللہ بھی ان میں شامل ہیں، ان کی عزت کریں، اللہ ہمیں عزتیں دے۔ فاذکرونی اذکرکم، اس کا ایک چوتھا مفہوم یہ ہے کہ میرے بندو تم معصیت، گناہ، تم معصیت سے بچنے کے لیے مجھے یاد کرو، مصیبت سے بچانے کے لیے میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم معصیت سے بچنے کے لیے مجھے یاد کرو، مصیبت سے بچانے کے لیے میں تمہیں یاد کروں۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام پر امتحان آیا، جس گھر میں رہتے تھے اسی گھر کی مالکہ نے گناہ کی دعوت دی، اور انہوں نے گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کو پکارا، فرمایا معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو جب انہوں نے پکارا، اللہ رب العزت کی پھر مدد بھی آئی۔ لیکن واقعہ کیسے ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ کی مدد آئی، ادھر سے جناب جو ہے وہ زلیخا کا شوہر بھی آ گیا۔ تو زلیخا نے دیکھا کہ جیسے ہی میرا شوہر آیا تو کیا کہا، اس نے کہا کہ بھئی یہ دیکھیں یہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ کیسی بری نیت کرنا چاہتا ہے، کیسا برا کام کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو جیل میں ڈال دیجئے، فوراً سزا دیجئے۔ یہ جو جھوٹی محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ ان کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ویسے بڑے دعوے ہوتے ہیں محبتوں کے، قسمیں بھی کھاتے ہیں، کلمے بھی پڑھتے ہیں، بہت کچھ، لیکن جیسے ہی اپنے اوپر کچھ بننے لگتی ہے تو دوسرے پہ ڈال کے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ جھوٹی محبت کی ایک بڑی دلیل ہوتی ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام پر آزمائش آئی، جیل جانا پڑا، جیل چلے گئے، کچھ عرصہ رہے، تاہم پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ انہوں نے خود کہا عزیز مصر کو اجعلنی اعلی خزائن الارض، اور انہیں خزانوں کی چابیاں حوالے کر دی گئی ان کو۔ تو انہوں نے گناہ سے، معصیت سے بچنے کے لیے اللہ کو یاد کیا، اللہ نے جیل کی مصیبتوں سے نکالا بھی، اور کہاں تختہ اور کہاں مصر کا تخت عطا فرما دیا۔ فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم گناہوں سے بچنے کے وقت مجھے یاد کرو، مصیبت سے بچنے کے وقت میں تمہیں یاد کروں۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایک بات درمیان میں اور کرتے چلے جائیں، ایک ہوتا ہے حسن اور ایک ہوتا ہے علم، یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے حسن اور ایک ہے علم دین۔ کیا چیز زیادہ قیمتی ہے، قرآن سے سمجھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوانی میں حسین نہیں ہوئے تھے، پیدائشی حسین تھے، جب پیدا ہوئے تھے اسی وقت سے حسن ان کے پاس تھا۔ گویا جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو حسین تھے، جب انہوں نے کنویں سے نکالا تو حسین تھے، جب مصر کے بازار میں بک رہے تھے تو سب سے زیادہ حسین تھے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر آتا ہے کتنے میں بکے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند ٹکے، معمولی سی رقم، کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، یہ قرآن ہے، دراہیمہ معدودہ، چند ٹکوں میں بکے، پورے حسن کے ساتھ۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو علم دیا، فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و حکمت سے جب نوازا، اس کے بعد ان کی قدردانی کیا ہوئی کہ مصر کے بادشاہ بنے، خزانوں کی چابیاں ان کے قدموں میں ڈال دی گئی۔ جب علم آیا تو یہ سب کچھ ملا۔ تو حسن کی، ظاہری حسن کی اللہ کے ہاں کوئی ایسی قیمت نہیں۔ فاذکرونی اذکرکم کا پانچواں مفہوم، فاذکرونی اذکرکم کا پانچواں مفہوم، اے میرے بندو تم اپنی راحت کے لمحات میں مجھے یاد کرو، میں تمہارے غم کے لمحات میں تمہیں یاد کروں۔ اے میرے بندو تم خوشی کے لمحات میں مجھے یاد کرو، میں تمہارے غم کے لمحات میں
تمہیں یاد کروں، تم راحت میں یاد کرو، میں زحمت میں یاد کروں۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اپنے بچے کو گود میں اٹھائے جنگل سے گزر رہی تھی، اچانک سامنے سے ایک بھیڑیا آ گیا۔ یہ عورت ڈر گئی، گھبرا گئی۔ بھیڑیا جب قریب آیا نا تو اس کا بچہ اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ بھیڑیے نے پھر آگے جو ہے نا وہ چھلانگ لگائی، بچے کو منہ میں لیا اور چلنے لگا دوسری طرف۔ ماں تھی، تڑپی اور چلائی، اور اس نے خوب تڑپ کے پھر اللہ سے مانگا۔ تھوڑی دیر میں اچانک ایک نوجوان کہیں سے آیا اور اس بھیڑیے کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ بھیڑیے نے اچانک اس نوجوان کو دیکھا تو ڈر گیا، بچے کو وہیں سے زمین پہ پھینکا اور دوڑ لگا دی۔ اس نوجوان نے بچے کو اٹھایا اور ماں کی گود میں دے دیا۔ ماں بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی بھئی آپ کون ہیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، تم نے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ اور اصل میں یہ کیا ہے کہ ایک وقت تھا تم گھر میں کھانا کھا رہی تھیں، تمہارا روزہ تھا، افطاری کے لیے بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہی ایک روٹی تمہارے پاس تھی جس سے تم کھانا کھانے لگی تھیں۔ اتنے میں تمہارے دروازے پہ ایک سائل آ گیا، تم روٹی کا نوالا توڑ رہی تھیں، اس نے آگے جب کچھ کھانا مانگا تو تم نے کہا ہے کہ اللہ کے نام پہ مانگنے کے لیے کوئی آیا ہوا اس کو خالی نہ بھیجوں، تو تم نے اپنے منہ کا نوالا اس کو دے دیا۔ آج اللہ نے بھیڑیے کے منہ کا نوالا تمہیں دے دیا۔ یہ تمہاری اس جو صدقہ اور خیرات ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ 3 باتیں نا پتھر پر لکیر کی مانند ہیں، جہاں چاہیں لکھ لیں۔ 3 باتیں بہت پکی ہیں۔ پہلی بات، جس انسان کو جس قدر اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، اللہ کی مخلوق اس سے اتنا محبت کرے گی۔ جس بندے کو جتنی اللہ سے محبت ہوگی، اس کی محبت کے مطابق اللہ کے بندے اس سے محبت کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم نے ان کی شکل نہیں دیکھی، لیکن ان کے دلوں کی، ہمارے دلوں میں ان کی محبت آج بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح اور بہت، ہم نے ان میں سے کسی کو تو نہیں دیکھا، محبت ہے۔ کیوں کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ ہمیں اللہ والوں سے کیوں محبت ہوتی ہے؟ یہ ان کے دل میں جو اللہ کی محبت ہوتی ہے، یہ اس کا ایک بدلہ آ رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ پہلی بات، جس کے دل میں جتنی اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے بندے اس سے اتنا محبت کریں۔ دوسری بات، جو انسان جس قدر اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا، اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو اتنا اس کی خدمت پہ لگا دیں گے۔ لوگ اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانا پسند کرتے ہیں، خدمت کرنا پسند کرتے ہیں۔ ماں باپ نے تو آزاد جانا ہوتا ہے نا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نواب صاحب نے اپنی ریاست میں بلایا، حضرت پہنچ گئے۔ وہاں جا کے اس صاحب نے، جب حضرت پہنچ گئے، وہ نواب صاحب نے گھوڑے کو نکال کر گھوڑے کی جگہ بگی میں خود جو ہے نا اپنے آپ کو لگایا اور پھر اپنے شیخ کو لے کے گئے۔ اور تیسری بات، جس انسان کے اندر اللہ رب العزت کا جتنا خوف ہوگا، یا یوں کہہ لیجئے جو اللہ تعالیٰ سے جتنا ڈرے گا، اس کا اتنا رعب لوگوں کے اوپر ہوگا۔ اس کی شخصیت میں رعب ہوگا، اس کے چہرے سے رعب ہوگا۔ جیسے جنگل کا ایک شیر ہوتا ہے نا، اس کا ایک رعب ہوتا ہے، اگر وہ پنجرے میں بند بھی ہو نا چڑیا گھر میں، تب بھی اس کا پورا رعب ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ والے اللہ کے شیر ہوتے ہیں، ان کا ایک رعب ہوتا ہے، ان کی مجلس کا ایک رعب ہوتا ہے۔ اور اس کائنات میں سب سے زیادہ خشیت الہی اللہ کے محبوب کو حاصل تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، اور فرمایا کہ نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ 1 مہینے کی مسافت تک میرا رعب آگے دشمنوں پہ ہیبت ڈال رہا ہوتا تھا۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے، اگر ہم اللہ رب العزت کو یاد کریں اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بنا لیں، سنوار لیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بس ہم ارادہ کیا کریں کہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ غلطی سے ہو جائے توبہ استغفار کر لیں، ہم اپنے علم اور ارادے سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، پھر دیکھیں اللہ کی کیسی رحمتیں آتی ہیں۔ آج ہر طرف پریشانی اور شکوے اور ماحول کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں تکلیف والی، کیوں کہ ہم یاد الہی سے غافل ہیں۔
لیکن اسی ماحول میں جب ہر طرف پریشانیاں ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یاد الہی کی زندگی گزار رہے ہیں، بظاہر محسوس ہوتا ہے یہ تکلیفوں میں ہیں لیکن ان کے دل سکون کی حالت میں ہوتے ہیں۔ دیکھنے والا محسوس کرتا ہے کہ بہت پریشان ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے پریشانی کے ماحول میں انسان ہو، اور ایک ہوتا ہے پریشانی کے ماحول میں دل بھی پریشان ہو۔ تو یاد الہی کثرت سے کرنے والوں کا دل پریشان نہیں ہوتا۔ اور دنیا میں یہ ممکن ہے، کئی بار دیکھنے میں آتا ہے کہ آدھے صحن میں بارش ہو رہی اور آدھے میں نہیں ہو رہی۔ ایک شاخ ہے، ایک درخت ہے، اس کی ایک شاخ سوکھی ہوئی اور ایک پہ پھل ہے۔ ایک بکری یا بھینس ہے، ایک تھن جو ہے اس میں سے دودھ آ رہا ہے، دوسرے میں سے خون آ رہا ہے۔ دو درخت اکٹھے لگائے، ایک نکل گیا پھلدار بنا، ایک ضائع ہو گیا۔ تو یہ ایک ہی کیفیت میں رہتے ہوئے دو مختلف رزلٹس آتے ہیں، ایک طرف میٹھا پانی، دوسری طرف کڑوا پانی، ایک طرف کوئی اور رنگ، ایک طرف کوئی اور رنگ۔ تو اس طرح کی مثالیں ایک ہی ماحول میں ملتی ہیں۔ اور یہ قیامت کے دن بھی ہوگا۔ جب ایمان والے قیامت کے دن اٹھیں گے تو منافق ان کو کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم۔ ایمان والے اپنے نور کی روشنی میں جا رہے ہوں گے، جو منافق ہوں گے ان کے پاس تو نور نہیں ہوگا، وہ کہیں گے ذرا اپنی ٹارچ ہماری طرف بھی کیجئے، کچھ روشنی ہمیں بھی ملے۔ انظرونا نقتبس من نورکم۔ ایمان والے ان کو کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس جاؤ، پیچھے سے یہ نور ملتا ہے۔ وہ سمجھیں کہ شاید وہیں کہیں پیچھے ملتا ہے، ان کی مراد ہوگی تم دنیا میں جاؤ، یہ تو نور دنیا سے ملتا تھا، یہ وہاں سے جمع کرنا تھا۔ واپس پلٹیں گے تو قرآن کے اندر آتا ہے باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اللہ ایک دیوار قائم کر دیں گے جس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا۔ تو بالکل یہی معاملہ آج بھی ہوتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی یاد کثرت سے کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر ان کے گرد ایک حصار کی مانند ہوتی ہے۔ لوگ اپنی اسی ماحول میں پریشانی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور وہ اسی ماحول میں ایک سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہی معاملہ ہوتا ہے باطنہ فیہ الرحمہ، کہ اندر رحمت ہوتی ہے، وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ فاذکرونی اذکرکم کا ایک چھٹا مفہوم، میرے بندو تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو گے، میں تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ میرے بندو تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو گے، میں تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے 3 اندھیروں کے اندر۔ وہاں جا کے آپ نے پھر کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے خوب کثرت کے ساتھ جب اللہ کو یاد کیا، یعنی معذرت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو واپس بھی نکالا، وہ واپس اپنی قوم کے نبی بھی بنے اور بادشاہ بھی بنے۔ میرے بندو تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو گے، میں تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی سے نکالا، مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لولا انہ کان من المسبحین، اگر حضرت یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ انہوں نے معذرت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا، اللہ نے آسانیاں پیدا فرما دی۔ اب یہاں ہمارے سمجھنے کے لیے کیا مضمون ہے؟ وہ ان کی مچھلی تھی، ہماری اپنی اپنی مچھلیاں ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اب کسی نہ کسی مچھلی میں گرفتار ہے۔ کسی کے لیے اس کی دکان اس کی مچھلی بن گئی، کسی کے لیے اس کی بیوی یا بچے مچھلی بن گئے، کسی کے لیے اس کی جاب مچھلی بن گئی، کسی کے لیے کوئی لڑکی کوئی غیر محرم مچھلی بن گئی۔ اب اس مچھلی سے نہیں نکل رہا، اس کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ اب قرآن مجید کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، اگر ہم گناہوں سے توبہ کر لیں گے، ہم جس قسم کی مچھلی میں بھی گرفتار ہیں، کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، ڈپریشن ہے، تکلیف ہے، اگر ہم جس مچھلی میں پھنسے پڑے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے، ہم اس مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکل سکتے۔ تو ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے۔ اور فاذکرونی اذکرکم کا ایک بہت خوبصورت جو ہے نا وہ ترجمہ مفہوم علماء نے اور بھی لکھا، سبحان اللہ، فاذکرونی فی مہدکم اذکرکم فی لحدکم۔
میرے بندو تم اپنے نرم بستروں میں اے سی لگا کے ٹھنڈی ہواؤں میں مجھے یاد کرو، میں تمہاری قبر میں تمہیں یاد کروں۔ میرے بندو تم نرم بستروں میں مجھے یاد کرو، میں تمہاری قبر میں تمہیں یاد کروں۔ سبحان اللہ۔ تو ان دو باتوں میں فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اس میں اللہ رب العزت نے بہت کچھ سمجھا دیا، حقیقت بتا دی، کتنے خوبصورت انداز میں بتایا، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھ سے محبت کرو میں تم سے محبت کروں گا، تم مجھے چاہو گے میں تمہیں چاہوں گا، تم مجھے مناؤ گے میں تمہیں مناؤں گا، تم میری اطاعت کرو گے مخلوق کو تمہاری اطاعت پہ لگا دوں گا، تم میری عزتیں کرو گے میں تمہیں عزتیں دلواؤں گا، تم معذرت کے ساتھ مجھے یاد کرو گے میں مغفرت کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا، میرے بندو تم میرے بن جاؤ میں تمہارا بن جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کو ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ میرے بندو تم مجھے اپنے دل اور دماغ میں بسا لو، تم مجھے اپنے دل اور دماغ میں بسا لو، میں پروردگار تمہاری وہ آنکھیں بن جاؤں گا جس سے تم دیکھو گے، تمہارے ہاتھ بن جاؤں گا جس سے تم پکڑو گے، تمہارے پاؤں بن جاؤں گا جس سے تم چلو گے۔ میرے بندو تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر کرنے والی زندگی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس بیت کا مقصد، یہ ذکر کا مقصد کیا ہے، یہ تصوف سلوک کا مقصد کیا ہے؟ فرماتے تھے کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، بس یہ اس کا اصل مقصد ہے۔ ہواؤں میں اڑنا، پانی پہ چلنا، رونا رولانا، اڑنا اڑانا، یہ نہیں ہے اصل تو یہ ہے کہ رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، ہم سچی اور سچی زندگی گزارنے والے بن جائیں، ہماری تنہائیاں پاکیزہ ہو جائیں، ہمارے موبائل کا استعمال پاکیزہ ہو جائے۔ یہ ہمارے موبائل کا استعمال ہماری قبر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ قبر کیسی ہوگی۔ موبائل کا استعمال موبائل کا استعمال پاکیزہ ہے، انشاءاللہ قبر بھی پاکیزہ ہوگی، اور موبائل کا استعمال اگر گناہوں والا ہے تو پھر اس تنہائی کو، وہاں کی تنہائی میں پھر خرابی کا معاملہ ہمارے ساتھ آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔